معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل حافظ حیدر قادری اقولا کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، لوگوں سے سبسکرائب کروائے، بیل آئیکن پہ کلک کرے، ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، تاکہ ہمارے آنے والے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے، ایک ایمانداری کا صلہ۔ کہ قاضی ابو بکر بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بغداد شریف کے ایک بزرگ تھے، اور آپ کو اللہ نے بہت علم دیا تھا، قاضی بھی تھے، عالم بھی تھے، محدث بھی تھے بہت بڑے، لوگوں کو قرآن و حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ اور آپ کی شان یہ تھی، آپ دن بھر عدالت میں فیصلہ کیا کرتے تھے اور رات کو قرآن و حدیث کے طلباء کو قرآن و حدیث کا درس دیا کرتے تھے اور قرآن و حدیث سکھایا کرتے تھے۔ اور لیکن آپ کی ایک خاصیت تھی کہ آپ سب بچوں کا خرچہ، ان کے کھانے کا انتظام، دونوں ٹائم کا آپ اپنی جیب سے دیا کرتے تھے، آپ اپنی مرضی سے دیا، آپ اپنے طرف سے دیا کرتے تھے، اپنے جانب سے سب ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک دن شاگردوں نے پوچھا، حضور آپ اتنا ہم پر خرچ کرتے ہیں، آپ یہ تو بتائیے آپ کے پاس اتنا مال آتا کہاں سے؟ آپ نے کہا یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، اس کو چھپا ہوا ہی رہنے دو۔ آپ نے بتانے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر کچھ دن گزرے، پھر شاگردوں نے یہی پوچھا کہ آپ بتائے تو صحیح، آپ یہ سب انتظام کرتے ہیں تو یہ پیسہ آتا کہاں سے؟ تو شاگردوں نے جب یہ پوچھا تو استاذ نے یہ کہہ کر بات کو بند کر دیا کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، اسے چھپا ہوا ہی رہنے دو۔ لیکن جب تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اگر تم اس بات پر بضد ہی ہو تو سن لو کہ اللہ رب العزت کبھی کبھی اپنے بندے کے لیے ایسے راستے ہموار کر دیا کرتا ہے جو اس کے لیے آگے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا کرتے ہیں۔ آج سے 32 سے 35 سال پہلے ایسا ہوا کہ میں بغداد شریف سے علوم دینیا سے تکمیل کے بعد میں نے سوچا کہ اس وقت مکہ شریف میں بہت بڑے عالم دین رہا کرتے ہیں، شیخ عظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں نے سوچا کہ ان کے پاس جا کے علم دین حاصل کروں، علم کی پیاس میں اپنی بجھاؤں۔ لیکن جب میں مکہ شریف پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ انہوں نے اپنا درس روک رکھا تھا، اور اس کے بعد اتفاق سے میں نے 50 دینار ساتھ میں لے گیا تھا، 50 دینار ساتھ میں لے کر گیا تھا، اور 3 اپنے دوستوں کو بھی تیار کیا تھا۔ لیکن تینوں نے معذرت کر لی، جانے سے انکار کر دیا، اور جو 50 دینار لے کر گیا تھا اس میں سے کچھ میں نے خرچ کر دیا، کچھ باقی رکھا۔ میں نے وہاں مکہ شریف پہنچے بعد مجھے معلوم پڑا کہ وہاں ابھی شیخ عظام رحمۃ اللہ علیہ نے درس دینا روک رکھا ہے، ابھی آپ درس نہیں دے رہے۔ تو میں نے سوچا میں اس وقت تک یہاں پر رہوں گا جب تک میں اپنی علم کی پیاس ان سے بجھا نہ لوں۔ لیکن میں وہاں رہنے پر مجھے بہت ٹائم لگ گیا۔ میں ہر نماز حرم شریف میں جا کر پڑھا کرتا تھا، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ قاضی ابو بکر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح دن گزرتے رہے، میرے پاس وہ دینار ختم ہو گئے، میں پھر فاقے سے رہنے لگا، میری زندگی فاقے سے گزرنے لگی۔ لیکن جب میں فاقے سے گزرنے لگا، ایک دن مجھے بھوک لگی تھی بہت زور سے۔ میں نے سوچا کہ ذرا باہر نکل کے دیکھتے ہیں، اللہ کچھ انتظام کر دے۔ تو میں اپنے روم سے باہر نکلا، اپنے قیام گاہ سے باہر نکلا، تو میں جب مکہ شریف کی گلی میں چلا تو میں نے راستے میں ایک سچے موتیوں کا ہار پڑا ہوا دیکھا۔ میں نے اسے اٹھایا، اللہ نے مجھے عقل دیا تھا، میں نے اسے پہچان لیا کہ سچے موتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اسے اپنے پاس لیا اور اپنے پاس لے کر میں نے اسے روم میں رکھ دیا، میرے پاس جہاں پر میں رہتا ہوں وہاں لایا، میں نے وہاں لا کر اسے رکھ دیا۔ جب رکھ دیا میں نے پھر دل میں سوچا
اسے خرچ کرنے سے بہتر ہے اس کا مالک آ جائے میرے پاس، میں اسے یہ دے دوں۔ کچھ دن گزرے تھے، ایک بوڑھا شخص آیا اور کہنے لگا، اے مکہ والو، تم اللہ کے مہمان، تم اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو، یاد رکھو میرا ایک ہار تھا سچے موتیوں کا جو ہمارا خاندانی تھا، میں تجارت کے لیے یہاں آیا تھا، سفر میں تھا، میرا ہار گر گیا، اگر تم کو ملا ہو کسی کو تو مجھے وہ ہار دے دے۔ اور اپنے ہاتھ میں ایک 500 دینار کی تھیلی لہرا کر کہنے لگے کہ یہ 500 دینار کی تھیلی مجھ سے انعام میں لے جائے۔ جب قاضی ابو بکر بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں نے جیسی یہ بات سنی، دیکھا کوئی نہیں نکلا، میں ہی نکلا باہر۔ جب میں ہی نکلا تو میں نے اس سچے موتیوں کا ہار بھی لے کر نکلا۔ میں نے کہا کہ اے بزرگ بتاؤ کہ یہ ہار تمہارا ہے؟ تو قاضی ابو بکر بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بزرگ نے کہا کہ ہاں یہ ہار میرا ہے، یہ ہار میرا ہے، یہ ہمارے خاندانی وراثت ہے۔ تو قاضی ابو بکر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ہار آپ لے کر جائے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں قاضی ابو بکر سے کہ اے نوجوان، میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں لیکن تجھ جیسے ایماندار بہت کم ہوتے ہیں، یہ جو میں نے اعلان کیا 500 دینار کی تھیلی وہ آپ لے لو۔ آپ نے کہا یہ تو میرا فریضہ تھا، مجھ میں تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، مجھ میں تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، آپ لے جائے یہ تھیلی، مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ بزرگ نے بہت ضد کیا اور یہ نہیں لے رہے تھے، ان کے پاس چھوڑ کے وہ بزرگ چلے گئے۔ جب چلے گئے تو حضرت ابو بکر بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ پھر وہی 500 دینار کی تھیلی میرے اخراجات کے لیے کافی ہوئی۔ جب وہ میرے کام آئی تو میں نے پھر کیا دیکھا، شیخ عزام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا درس شروع کر دیا۔ میں نے ان سے اپنے علم کی پیاس بجھایا۔ جب ان سے اپنے علوم کی تکمیل کے بعد میں نے سوچا میں واپس بغداد شریف جاؤں۔ جب میں واپس بغداد شریف کے لیے نکلا تو جب جدہ کے ساحل پر پہنچا، میں سمندر میں جب کشتی کے اندر بیٹھا تو ملاحوں نے کشتی چلانا شروع کیا۔ جب چلانا شروع کیا تو اچانک طوفان آنے لگا اور مخالف سمت سے ہوا آنے لگی۔ جب کشتی ڈوبنے کے قریب آئی تو ایک وقت ایسا ہے کہ کشتی ڈوب گئی، سارے لوگ چتر بتر ہو گئے، سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ میں نے کیا دیکھا کہ کشتی کا ایک تختہ میرے ہاتھ لگا اور میں اس پہ سوار ہو گیا، اس کو پکڑ کر مضبوطی سے وہ مجھے نہ جانے کب تک بہاتا رہا لے کر۔ جب ایک دن ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا کہ میں کنارے پر پہنچ گیا۔ جب کنارے پر میں پہنچا تو میں نے دیکھا، میری آنکھ کھلی کہ میں نے دیکھا کہ یہاں پر مجھے لگتا ہے ایسا کچھ بستی ہے۔ تو میں باہر آیا، میں وہاں پر لیٹ گیا کیونکہ بہت تھکا ہوا تھا، نیند لگ گئی، نہ جانے کب تک نیند لگی ہوئی رہی۔ جب مجھے ہوش آیا، جب میں نیند ہوشیار ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ یہاں پر تو ابھی فی الحال میں کوئی نہیں آیا۔ تھوڑا آگے بڑھا، اٹھ کے کھڑا ہوا، تھوڑا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک بستی ہے، مسلمانوں کی بستی، اور مسلمانوں کی بستی ہے، وہاں پر ایک مسجد بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں مسجد میں چلا گیا، لوگوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ اے نوجوان کیا آپ عالم بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں ابھی مکے سے پڑھ کے آیا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو ہمیں قرآن و حدیث کا درس دے، آپ ہمارے بچوں کو قرآن و حدیث سکھائے اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو کھانا پانی دے دیا کریں گے، آپ کو اس مسجد کا امام بھی بنا لیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی یہ عرضی منظور کر لی، ان کی بات کو میں نے مان لیا، میں نے ان کے بچوں کو قرآن و حدیث پڑھایا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، انہوں نے مجھے شیخ محترم کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔
انہوں نے مجھے اپنی اس مسجد کا امام بھی بنا لیا، لیکن لوگ میرے بہت معتقد ہونے لگے۔ قاضی ابو بکر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک یتیم بچی رہتی ہے، ہماری مرضی کہ ہم اس سے آپ کا نکاح کرا دیں۔ اللہ اکبر! میں نے تو انکار کیا، لیکن انہوں نے زبردستی نکاح کرا دیا۔ لیکن جیسے انہوں نے نکاح کرایا تو لوگ نعرہ لگانے لگے، خوشی سے جھومنے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں نعرہ لگاتے ہو، کیوں اتنے زور سے نعرہ لگاتے ہو، کیوں اتنا خوش ہوتے ہو؟ تو اس بستی کے لوگوں نے کہا کہ ایک بوڑھا آپ سے پہلے یہاں پر رہتا تھا اور وہ بزرگ اس مسجد کے امام بھی تھے، وہ امامت بھی کیا کرتا تھا، لیکن ایک دن وہ سفر کے لیے جا رہا تھا، کئی دنوں کے بعد واپسی ہوئی تو انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا کہ میرا ہار گر گیا تھا، میں نے سوچا کس نے لیا کس نے نہیں لیا، اور وہ کہتے کہ مجھے ایک ایماندار کی حاجت تھی، ایماندار کی حاجت تھی، اور ایک ایماندار لڑکا مجھے مل گیا، اس نے وہ ہار مجھے واپس کر دیا جو میرا ہار گم گیا تھا۔ جب اس نے واپس کیا ہار تو وہ پھر یہ واقعہ سنا کر دعا کرتے تھے، اور ہم نے نمازوں میں بھی اس سے دعا سنی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ ایسا نوجوان تو میری بستی میں بھیج دے تاکہ میں اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کرا دوں۔ یہ اسی نوجوان کی لڑکی ہے، وہ اسی بزرگ کی لڑکی ہے جس سے آپ کا نکاح ہوا۔ اور پھر جب نکاح ہوا تو قاضی ابو بکر بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کے گلے میں وہی ہار موجود تھا جو میں نے واپس کیا۔ میں بہت دن تک وہاں پر رہا، بہت عرصے تک رہا، لیکن جب میری بیوی کا انتقال ہو گیا تو میں نے وہاں کے لوگوں کی اجازت چاہی۔ میں نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں اپنے علاقے میں بغداد شریف۔ میں نے ان کی اجازت سے وہ ہار بھی لایا۔ جب وہ ہار لایا تو پھر میں نے کیا دیکھا، ہار جب لایا ہوں نا میں نے آیا اور ایک بہت بڑے تاجر کے ہاتھوں بیچ دیا، لاکھوں روپے کی قیمت میں اس نے خرید لیا، لیکن ہوا یوں میں نے اسے سنبھال کے رکھ لیا اور اسی کو آپ کے اوپر خرچ کرتا ہوں، آپ کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اللہ اس میں برکتی بھی عطا فرماتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کئی سیکھ ملی، اس میں چند بتاتا ہوں۔ ایک تو علم کے حصول کے لیے جاتا ہے، اللہ اسے نواز دیا کرتا ہے، اللہ اسے کبھی کسی کا محتاج نہیں رکھتا۔ دوسری بات، اگر کوئی ایمانداری کرتا ہے نا، وہ بزرگ نے ایمانداری کی تھی تو یاد رہے ایمانداری کا صلہ انہیں کیسا ملا، وہ ہار جو انہوں نے واپس کیا تھا وہ بھی مل گیا، ساتھ میں خوبصورت حسین و جمیل لڑکی بھی مل گئی تھی۔ اللہ اکبر! ایک بات آپ کو بتاؤں کہ بزرگوں کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی گزاری، انہوں نے کس طرح اپنے شب و روز گزارے، تاکہ ہمیں بھی اس طرح شب و روز گزارنے کا کچھ سلیقہ مل جائے، ہمیں کچھ ان سے شب و روز گزارنے کی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ایک بات اور بھی سماعت فرمایا، ابھی پرسوں کے دن جمعرات کے دن شروع برات ہے، اس کے بھی تعلق سے میں آپ کو ایک ویڈیو لاؤں گا۔ آپ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔